202 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللہ کے نام سے شروع، جنہیں مہربان رحمت والا. خود العفو، معاف کرنا اختیار کرو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر تجھے ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگ. انہ، بے شک وہ، سمیع علیم، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، علیم ہے، علم والا ہے، جاننے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو اتقوا، پرہیزگار ہوئے، اذا مسہم طائف، جب انہیں کوئی خیال چھوتا ہے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر اسی وقت وہ دیکھنے لگتے ہیں. واخوانهم یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون، اور ان شیطانوں کے بھائی، یمدونہم، انہیں کھینچ رہے ہیں شیطان، فی الغی، سرکشی میں، ثم لا یبصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے. ترجمہ کنز العرفان. اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی. جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجیے. اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجیے. جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں، بلکہ حلم کا مظاہرہ کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت تھی. آپ کے بے مثال عفو درگزر کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو. چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا. جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا پیچھا کیا تاکہ مقام ذی طویٰ انہیں پا لیا. حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں، آپ کا حمل ساقط ہو گیا. اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حبار بن الاسود ہے. ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے. ایک شخص سے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. حبار نے قریب آتے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یا رسول اللہ، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں. پھر مجھے آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی، دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا. اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی. آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی درگزر فرمائیں. میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، میں نے تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جن میں عظیم عفو درگزر کی جھلک نمایاں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا،
حضرت حمزہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہندا بنت عتبہ کو معاف کر دیا، یوں صفوان بن معطل، عمیر بن وہاب، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان دے دی، اور ان کے علاوہ بہت سے ظالموں اور ستم شاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ آج ہم بھی سنت پہ عمل کریں تو کتنا معاشرے میں سکون ہو جائے۔ معاف نہیں کرتے، ہم کہتے چھوڑوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا۔ معاف نہ کرنے سے اگلے کا کیا نقصان ہوگا؟ معاف نہ کر کے ہم اپنے لیے ایک ٹینشن بنائے رکھتے ہیں کہ ذہن میں، کسی ذہن کے کونے کانچے میں ایک ہوتا ہے کہ میں نے اتنوں کو معاف نہیں کیا ہوا، اتنے میرے دشمن ہیں، میں اتنوں سے نفرت کرتا ہوں، میں اتنوں سے حسد کرتا ہوں، اتنوں کے بارے میں دل میں بغض و کینہ رکھتا ہوں۔ بہت سارے سانپ اپنے دل و دماغ میں پالے ہوتے ہیں، نقصان اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح معاف کر دیں، آگے چلیں۔ معاف نہ کرنا ہماری ہیلتھ کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے معاف کرتے جائیں اور آگے اپنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے معاملات میں مصروف رہیں۔ مطلب معاف نہیں کرتا تو بندہ کھٹکتا رہتا ہے، وہ رہتا دل و دماغ میں ہی ہے، اور اس کے بارے میں ہر وقت غصہ ہی آتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی بندہ کوشش ہی کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کو کوئی نقصان ہو تو دل میں خوشی ہوتی ہے، تو یہ شماتت کا ایک الگ سے گناہ ہے۔ جس کے بارے میں دل میں غصہ ہوگا، نفرت ہوگی، اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو آٹومیٹیکلی دل خوش ہوگا کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ تو اب یہ جو کیفیت پیدا ہونا کہ اچھا ہوا، اس کے نقصان پہ خوشی کا اظہار ہو، یہ شماتت ہے، یہ پھر الگ سے کبیرہ گناہ۔ تو اتنے بڑے گناہوں سے، اتنے زیادہ گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی صحت کی بہتری کے لیے معاف کریں، اور ہر مسلمان سے پیار محبت کریں، اخلاق سے رہیں، تو انشاءاللہ گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا، محلہ، معاشرہ سارا سیٹ ہو جائے گا۔ کئی واقعات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آیت میں مذکور حکم یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عفو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے، جاہلوں سے منہ پھیر لے، کہ جو جاہل مخالفت کریں، باتیں کریں تو بلا وجہ ان کے ساتھ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، جاہلوں سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی تجھے وسوسہ ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور مراد اور لوگ ہیں، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ پر ابھارے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا، تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں صوفیہ کرام اور مجاہدات کرنے والی بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے، اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ شیطان کی شر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جتنی ٹیکنالوجی جدید آ جائے، بندہ کہ میں اس کے ذریعے شیطان سے بچ جاؤں گا، میں اپنا اے آئی اسسٹنٹ رکھ لوں گا، میرا اے آئی شیطان کو ہرا دے گا کیونکہ یہ بڑا پاورفل ہے، آگے ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے، وہ بڑی پاورفل ہے، میرا روبوٹ جو ہوگا، میرا اسسٹنٹ، وہ کچھ کر لے گا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی قیامت تک آ جائے، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے شیطان سے خود کو بچانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی پناہ۔ اس کے علاوہ شیطان اتنا پاورفل ہے کہ وہ نہیں چھوڑے گا۔ ہر وقت ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم کہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، اپنی روزی کمانے میں، دنیا کے معاملے میں لگ جاتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ وہ نہیں بھولتا، وہ 24 آور ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے، بس موقع ملتے ہی وار کر دیتا ہے۔ دل میں وسوسے، دل کو ایسے اس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ذکر چھوڑے، شیطان اس کے دل کو اپنے منہ میں چوس میں لے لیتا ہے۔ جب اپنے قابو میں کر لیتا ہے پھر سارے گناہ کرواتا ہے۔ تو اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد مسلسل طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی مدد کے بغیر اس شیطان سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک ایسا ہی کتا ہے شیطان جسے اللہ نے تم پر مسلط فرما دیا۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور جنگ کرنے اور اسے درگزر کرنے میں مشغول ہو گئے نا تو تم تنگ آ جاؤ گے، اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، وہ تم پہ غالب بھی آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر کے ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے بہرحال اس کتے کے مالک کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جس مالک نے یہ کتا تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، جب تک وہ مالک نہیں بچائے گا اس کتے سے، نہیں بچ سکتے۔
خود لڑتے رہو گے ٹائم ضائع ہوتا رہے گا، ہار بھی جاؤ گے، زخمی بھی ہو جاؤ گے، وقت بھی ضائع ہوگا، انرجی بھی ویسٹ ہوگی. اس لیے مالک کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے. شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے، اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. یہ نہ سمجھے کہ اب مجھ میں شیطان حاوی نہیں ہوا، وہ ہر وقت 24 آور حاوی ہے. ہمارے اندر جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، اس طرح وہ رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کا جامع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے. لہٰذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عزائم اور ان کی شرمگیزیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملے میٹ کر دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ جہاد، صبر، گناہوں سے چھٹکارے، شہادت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہم اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہو جائیں. چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے. جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. نیز علماء کرام نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید 3 طریقے بیان فرمائے. تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازی سے ہوشیار اور باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جس طرح چور کو جب معلوم ہو جائے نا کہ مالک کے مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے، تو وہ چور بعض کا ویسے ہی بھاگ جاتا ہے کہ مالک جاگ رہا ہے، مالک کو پتہ ہے. تو شیطان کو بھی جب پتہ لگے گا کہ یہ بندہ پہلے ہی اس کی توجہ میری طرف ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ الرٹ ہے، اس لیے بعض کا تو وہ پہلی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے. اگر اسے چھیڑو گے تو تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا، حملہ کرے گا، تمہیں زخمی کر دے گا. اگر کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش رہے. تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور اس کے واروں سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. آیت میں مذکور لفظ طائفن کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ورگلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائف کہتے ہیں، جو ہر وقت ہمیں گھیرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد گردش کر رہا ہوتا ہے، اس کو طائف کہتے ہیں. اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی گناہ کرنے یا اللہ کی اطاعت چھوڑنے کا وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالے، اس وقت اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا،
اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے رکنے میں معاون اور مددگار ہوگا۔ لہٰذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی قدرت اور احسانات کو یاد کرے، اور نافرمانی کرنے پر اس کی طرف سے جو ملنے والی سزا ہے اور اطاعت کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والا جو ثواب ہے اس کو یاد کرے، تو شیطان کا وسوسہ اس سے بھی دور ہو جائے گا۔ شیطان مشورہ دے کہ اب یہ گناہ کر لو، موقع ہے، تو کہ گناہ تو کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر گناہ کروں گا تو اس کی یہ سزا ہوگی، بچ جاؤں گا اس کا یہ ثواب ہوگا۔ تو اس طرح کر کے اپنے آپ کو سمجھائے تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادتوں پر تعجب کیا کرتے تھے، اتنا عبادت گزار تھا۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے دیکھتی تھی، روزانہ اسے چھیڑتی تھی، اپنی طرف بلاتی تھی، لیکن یہ اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا، بغیر نگاہیں اٹھائے، نگاہیں نیچی کیے گزر جایا کرتا تھا۔ آخر کار شیطان اپنا وار تو کرتا رہتا ہے۔ ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس کے دروازے تک پہنچا، اسے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک شیطان جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بس یہ آیت کریمہ یاد آتی اس کے دل پہ اللہ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب کافی دیر تک گھر نہ پہنچا، اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، لوگوں کی مدد سے اٹھوا کے گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا، نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت کا ذکر کیا تو پھر اللہ کا خوف غالب آ گیا، اور پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح روانہ ہو۔ راتوں رات ہی اس کو غسل کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ گمراہی چھوڑتے ہیں۔ اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر وہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، جبکہ کافر اپنی گمراہی میں ہی پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔